الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ یہ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کے فہم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج اس ہفتے کی دوسری ریکارڈنگ ہے، جس میں زیادہ تر بات ہوگی قرآن پاک کے تھوڑا سا نزول کی ترتیب اور اس وقت جو قرآن کی ترتیب ہے اس پر، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا فہم جو ہے وہ کن چیزوں سے لیا جاتا ہے، جس پہ تقریباً مسلم امہ کے سارے ہی جو گروہ ہیں نا، جو شروع سے چلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے جو پہلی صدیوں سے جو لوگ ہیں، مختلف سکولز آف تھاٹس، وہ سارے اس پر متفق ہیں تقریباً۔ اور تھوڑا سا میں نے جو آخر میں وعدہ کیا تھا پچھلی بار بھی، قرآن پاک کے جب نزول کا میں نے سنایا سلسلہ کہ یہ کیسے نازل ہوا قرآن، اس کی ریولیشن کیسے ہوئی، اس دنیا میں کیسے آیا، کیا کیا انتظام ہے، تو آخر میں نے چھوڑ دیا تھا اپنا ذاتی تعارف، خاص طور پہ صرف ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے جن کو یہ جاری ہوگی ریکارڈنگ وہ تو جانتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال یہ ایک ادنا سا میں تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دوں گا، تاکہ یہ ہیں اس سمجھیں آج کے کی پوائنٹس یا ٹاپکس۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے بات کی پچھلی بار قرآن پاک کے نزول کی، مگر قرآن پاک جب اس کی تحریر ہوتی تھی نا اور حفظ ہوتا تھا، اس میں ایک کام یہ ہوتا رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اینول ریویژن قرآن کی جو ہوتی تھی نا، یہ اینول ریویو جسے کہتے ہیں، ہر سال قرآن کا دورہ، قرآن کا جائزہ، یہ میں اردو انگلش کے الفاظ لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ جن کو اردو ذرا مشکل میں سمجھ میں آئے تو وہ ساتھ انگریزی کے الفاظ بھی سنتے جائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ انسٹرکشن ملتی تھی کہ آپ اس آیت کا مقام یہ ہوگا، فلاں آیت جو ہے وہ فلاں صورت کا حصہ بنے گی، اس کی لوکیشن یہ ہوگی، اور اس کا تذکرہ آپ کو سورہ نحل میں بھی مل جاتا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ تو اس وقت لوگوں نے اس پر، جو غیر مسلم تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا، تو آج بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایسی ایک یونیورسل صداقت ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، آج بھی وہی اعتراضات لوگ کرتے ہیں جو اس وقت کچھ لوگوں نے کیے، اور ان کے جواب بھی وہاں پر ہی موجود ہیں۔ یہ اس کا جواب وہیں پر ہے کہ تمہیں نہیں پتا، جس نے یہ اتارا ہے وہی اس کی آرگنائزیشن کروا رہا ہے، تو بھائی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی، سمجھے نا۔ تو جو غیر مسلم ہے، جو نفرت کرتا ہے یا اس کو کوئی اعتراض ہے، تو وہ ایک عقلی اعتراض ہے، صرف بعض دفعہ وہم کے اوپر ہے، شک کے اوپر کہ بھئی یہ ترتیب کیوں ہوئی۔ بھئی جس نے اتارا، پہلے آپ، ظاہری بات ہے جو آدمی یہ نہیں مانتا نا کہ اس کا سورس کوئی ڈیوائن ہے، وہ کیسے اگلی بات مانے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب اس کا سورس ڈیوائن ہے تو ڈیوائن ہی پھر اس کی فیصلہ کرے گا نا، خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی ترتیب سے کرواتے تو پھر بندہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ بھئی انہوں نے ترتیب لکھوائی۔ وہ تو خود کہتے ہیں بھئی جبریل آیا اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا جو زندگی کا آخری سال تھا، اس میں قرآن پاک کا 2 بار ایسا جائزہ ہوا، 2 بار سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر نشاندہی کر دی کہ یہ جس طرح سے اب لکھا گیا ہے اور جس طرح سے میرے اصحاب کو حفظ ہے، ان میں یہ 4-5 آپ نے بتایا کہ سب سے پکے جو حافظ ہیں یا سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں وہ یہ ہیں، میرے بعد ان سے سوال پوچھنا، یعنی کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب تھوڑا سا فہم کے اوپر اگر بات سمجھ لینا تھوڑی سی، تو جب قرآن کی اب آیت آتی نا، تو اب سمجھ لیں جو آپ کے پاس قرآن ہے نا، وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب توقیفی ہے۔ اس کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے، یعنی اٹ از ڈیوائنلی انسٹرکٹڈ آرڈر بٹ اٹ از ناٹ دا ریولیشنل آرڈر، ٹھیک ہے، ریولیشنل آرڈر نہیں ہے، یہ انسٹرکٹڈ آرڈر ہے جو آرگنائز ہوتا رہا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت کی میں بات بتاؤں سب لوگوں کے لیے، مسلمان غیر مسلمان سبھی سنیں، کہ اگر یہ آرڈر وہی رہتا نا، تو پھر میں خود کہتا بھائی یہ قرآن مکہ اور مدینہ کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، یہ وہیں اسی دور میں رہنے کی کتاب ہے۔ تو اس دور کی رہنے کی کتاب نہ ہونے کی ایک بہت بڑی یہ دلیل ہے۔ اچھا، اب فہم کے لیے 2-4-5 جو ہے نا 7 کی پوائنٹس ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ آیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے فہم اس کا، اس کے بعد اس کا ٹیکسچول کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے صورت، اس کے بعد کی صورت، یا اس کے پہلے کی آیتیں، بعد کی آیتیں، آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں، کس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے۔ جو اصل لفظ ہے نا، ٹرمینالوجی، اسے اردو میں کہا جاتا ہے سیاق و سباق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کا نزولی کانٹیکسٹ، ریولیشنل کانٹیکسٹ، کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ ریولیشن آئی تھی، یعنی اس وقت کیا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات تھی۔ وہ انفارمیشن بھی بعض دفعہ قرآن میں وہیں پر لکھی ہوتی ہے، یعنی
یعنی کہ ساتھ ہی ان آیتوں میں ذکر ہوتا ہے جیسے قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کا تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، جو وہ تم سے بحث کر رہی تھی، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہے نا. تو کچھ بتائیں، کچھ اس میں سے اس کے کچھ اعتراضات جو اس کی دل کی باتیں تھیں ساری نہیں اللہ نے بتائیں. اس طرح ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جی، تو کانٹیکسچول باتیں دو ہو گئیں، دو طرح کے کانٹیکس ہوتے ہیں یا سیاق و سباق ہوتے ہیں. چوتھی بات، اسی کو سمجھنے کے لیے آیت کو، قرآن کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ چونکہ اس کا سورس ایک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورس نہیں ہے، وہ بھی آگے آپ تک ڈیلیور کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس کی جو کوالٹی ہے نا، وہ اس کی آیتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی رہیں گی. یعنی کہ ایک آیت کی طرح کی کئی آیتیں، مختلف باتیں، مختلف کانٹیکس میں، مختلف جگہوں پہ آپ کو موضوع کو، اگر آپ نے ٹاپک وائز قرآن کو سمجھنا ہے نا، تو آپ کو ہر ٹاپک پہ اس کی سپورٹ میں آیات ملیں گی، کانٹراڈکشن میں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی. پانچواں پوائنٹ جو ہے نا، اب جو اتنا لمبا ارینجمنٹ آپ نے پہلے سن لیا، جس نے نہیں سنا وہ ضرور سنے کہ یہ اترا کیسے. یہ سارا جو معاملہ تھا، اس کی یہ رسول کے ذریعے کیوں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے؟ بھئی قرآن میرے آپ کی ہدایتی کتاب ہے، تو اس کو رسول کے ہاتھوں میں کیوں دے رہا ہے، اور رسول کے ذریعے کیوں ہم تک پہنچا رہا ہے؟ رسول تک اتنی سیفٹی سے پہنچنا، پھر رسول سے آگے سے ہم تک آنا، آگے اتنی وہ پوری لسٹ وہ جو ہے، وہ اتنا وہ تردد جسے کرنا کہتے ہیں، یہ اتنا تکلف کیوں؟ بھئی قرآن مجبور کرتا ہے مجھے آپ کو بار بار کہ رسول کا عمل ضرور دیکھ لو، وہ ان آیتوں کو چل کے ان پہ کیسے دکھاتا ہے. ہاؤ ڈز ہی ایکٹ اپون دیز ورسز. ٹھیک ہے. عمل الرسول، اور اس کے ساتھ میں اس کا پارٹ بی سمجھ لیں، اقوال الرسول. یا آپ کو رسول کا عمل ملے گا، یا اس کا عمل نہیں ہوگا تو اس کا قول ملے گا. اگر عورتوں کے بعض اپنے ذاتی مسائل ہیں تو وہاں پہ رسول کی بیویاں ہوں گی. اسی لیے بیویوں کی تعداد بھی اس میں اس کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کیوں ہے بیویاں زیادہ. آپ ذرا ان کے سب کے کلچرل بیک گراؤنڈز، اکنامک بیک گراؤنڈ سب دیکھ لیں تو بہت سارے اس میں آپ کو کیسز نظر آ جائیں کہ یہ سارا ایک انتظام ہو رہا تھا بہت بڑا ایجوکیشن کا، گائیڈنس کا، فار ایور. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جی مفسرین کے اقوال. اور وہ مفسر کون ہے؟ وہ آج کے کتابیں لکھنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس میں رسول اللہ کے اپنے گھر والے شامل ہیں، ازواج کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے ساتھ آپ کے اہل بیت ہیں، ازواج کے علاوہ ذریت ہے، آپ کے اولاد ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، وہ خاص اصحاب جو ہیں جن پر آپ نے ٹرسٹ کیا، کاتبین تھے، اس میں مبلغین تھے، حفاظ قرآن تھے اس کے. اور آگے انہی لوگوں نے، مزے کی بات ہے کہ قرآن کی انسٹیٹیوشنز بنائے، مدرسے بنائے، یونیورسٹیاں قائم کیں، ان سے ہزاروں لوگ قرآن کے حافظ تیار ہوئے. وہ خود بھی ہزاروں میں تھے اور آگے ہزاروں سے ہزاروں تیار ہوتے گئے. یہ لوگ ہیں جی قرآن کے قراء کہلاتے ہیں. یہ ہیں، ان کی انٹرپریٹیشنز اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا، اس میں ویریشنز بھی ہوتی ہیں. فہم جو ہے نا، یہ قرآن میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ دروازہ کھلا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی جو انٹلیکٹ ہے وہ اس میں کیا اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دروازے بند نہیں کیے آپ کی تھنکنگ کے. اور اسی لیے ساتواں پوائنٹ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر ان ساری چیزوں کو ان ویو رکھتے ہوئے نا، یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو ان ویو رکھتے ہوئے، ان کو کانٹراڈکٹ نہ کرتے ہوئے، موجودہ ٹائم میں اس وقت میرے لیے اس میں کیا گائیڈنس ہے، میں اپنی زندگی میں کیا بہتری لا سکتا ہوں. یہ 7 مختصر ترین میں نے آپ کو کتابوں کا نچوڑ بتا دیا جو اس ٹاپک پہ لکھی گئی ہیں کتابیں. کیا کریں. اچھا، یہ میں الحمدللہ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنا اختصار سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے میرا، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ میرا بچپن ہی قرآن کے ساتھ گزرا. بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری نانی اماں مرحومہ کی صورت میں ایک بہت بڑی استاذہ نصیب فرمائی. عالمہ تھیں، دین کی مبلغہ تھیں، خود قرآن کی قاریہ تھیں، پڑھانے والی تھیں، بہت دنیا کو انہوں نے قرآن پڑھایا. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیض ان سے دلوایا اللہ کے کرم سے. اور میں تقریباً 9 سال یا اس سے بھی، میں 6 مہینے شاید چھوٹا ہی تھا جب میں قرآن کا حافظ بنا الحمدللہ اس عمر میں. اور اللہ کی مہربانی سے میں نے مدرسوں کو بھی دیکھا اور تقریباً 2-3 بڑے بڑے مکتبہ فکر کے سب کا ہی مزہ چکھا الحمدللہ. اور 13-14 سال کی عمر سے قرآن پاک کو میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا. اور پھر کچھ میچورٹی آنے کے بعد اللہ کی مہربانی سے جب مناسب وقت ہوا، میں نے خود نہیں یہ چنا، یہ بس مجھ پر یہ کام آ گیا، لوگوں نے مجھے آگے کیا کہ بھئی اب آپ پڑھائیں گے اس کی تفسیر بھی. تو میں پچھلے الحمدللہ 11-12 سال سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہا ہوں.
اور اس وقت موجودہ اس وقت بالکل کنٹمپریری میں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھا رہا ہوں، تجوید بھی پڑھا رہا ہوں، قرأت بھی پڑھا رہا ہوں، اور کمپیریٹیو ریلیجنس کے ڈپارٹمنٹ میں بیرون ملک، میں نام نہیں لیتا، بس یہ یونیورسٹیز میں قرآن کو باقاعدہ ایز اے ایکیڈیمک سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں میں لیکچرر کی پوزیشن پر ہوں اس وقت، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اوپن فورمز میں قرآن پر لیکچر دیے ہیں ٹو موسٹلی نان مسلم اینڈ مسلم آڈینسز، یعنی کہ مسلمان غیر مسلمان دونوں کو، غیر مسلموں میں، جس میں ہر مذہب دین کے لوگ شامل ہوئے۔ اور خود ذاتی طور پر میری جو سیکولر ایجوکیشن ہے الحمدللہ انجینئرنگ کی میرے پاس ڈگری ہے، الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے میرے پاس 2 ماسٹرز ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر۔ کمپیریٹیو ریلیجنس میں میرے الحمدللہ 2 میجر ہیں میرے، اور تیسری چیز جو ہے نا کمپیریٹیو ریلیجن سے ریلیٹڈ انشاءاللہ وہ میں پی ایچ ڈی کے سفر میں الحمدللہ داخل ہو چکا ہوں۔ دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے دین کا کام صحیح طریقے سے لے، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں مسلم غیر مسلم، سب کو ہماری بات ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کو سمجھ میں آئے۔ ہم بالکل صرف اور صرف نہ مخلصی کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، بغیر کسی ذاتی لالچ اور کسی بھی قسم کے اور فائدے کے۔ واللہ اعلم۔